بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ایک سیریز چل رہی تھی جس میں ہم قرآن کے آپ کو الفاظ یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی اس ماسٹر سیریز میں آپ ضرور انرول ہو جائیں۔ انشاءاللہ قرآن کے وہ الفاظ جو بارہا استعمال ہوئے ہیں، آپ نے ان کو یاد کیسے کرنا ہے، یہ طریقے ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں سکھائیں گے۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہے کہ قرآن کو پڑھنا اتنا آسان ہے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مشکل لگتا ہے۔ قرآن خود بھی کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ جب غور کریں گے اس میں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی یہ بات کتنی درست ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے سیکھے یا سمجھے یا اس سے سبق حاصل کرے۔ تو قرآن میں یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے انؤمنو، جیسا کہ انؤمنو کما آمن السفہاء۔ انؤمنو حمزہ کا مطلب کیا آتا ہے؟ نؤمنو، نؤمن مومن سے لفظ ذہن میں رکھ سکتے ہیں نا، ایمان لانے والا۔ تو انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لیں؟ نعوذ باللہ، جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آتے ہیں، یعنی کفار اور مشرکین ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے ایمان والوں کے اوپر۔ تو انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ تو نؤمنو مومن سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، حمزہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ الی شیاطینہم، اوپر والے لیکچر میں جو اس سے پہلے گئے اس میں ہم 2 الفاظ شاید ذکر کر چکے تھے، سو اب آ گئے ہیں تو دوبارہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف جب ان مومنوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یعنی جو منافقین ہوتے، لیکن جو ہی مومنوں سے وہ ہٹتے اور اپنے جو ان کے بڑے پادری تھے یا جو ان کے بڑے کہہ لیں منافقین کے سردار تھے، تو اپنے چیلوں کو جب واپس اپنے پاس بلاتے تو ان کے پاس جاتے تو انہیں کیا کہتے؟ الی شیاطینہم۔ الی کا مطلب طرف آتا ہے، شیاطین شیطان، ان کے پاس جاتے تو کہتے قالوا انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہیں، لیکن جب ہم یہاں آتے تو ہم تمہارے ہی ہیں، ہم ان کے تو نہیں ہیں، ہم تو صرف ان کو اندر سے جج کرنے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے منافقین گزرے ہیں۔ تو الی شیاطینہم بہت آسان ہے، اپنے شیطانوں کی طرف، معکم تمہارے ساتھ۔ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، ان کا پڑوس، ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ بے شک، مع کا مطلب ساتھ ہے، عسر تنگی کو، یسر آسانی کو، تو ہر مشکل کے ساتھ مع کا مطلب ساتھ، آسانی ہے۔ تو یہاں مع جب کم آ گیا تو اس کا مطلب تم یا تمہارے آ جائے گا، تو معکم تمہارے ساتھ ہیں، انہیں کہتے تھے نا قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ویسے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، معیت کو معکم کو ساتھ ہی کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بمع فیملی، یعنی فیملی کے ساتھ، مطلب یہ استعمال ہوئے اردو میں بھی لفظ مثلہم، ان کی مثال، مثال ہم کا مطلب ان کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یا مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ قرآن میں یہ استعمال ہوئے الفاظ، اور بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں بھی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے اور پھر اچانک سے آگ جو ہے بارش یا ہوا کی وجہ سے ختم ہو جائے تو یہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں، تو ان کی مثال ایسی ہے۔ او کا مطلب یہ آتا ہے کصیب، صیب بارش کو کہتے ہیں، یا جو اچانک آ جائے، یعنی مصیبت کا لفظ بھی اسی سے ہے، وہ بھی اچانک آ جاتی ہے تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے۔ تو او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش، فی آذانہم، ان کے کانوں میں، فی کا مطلب میں آتا ہے، آذان اذن کی جمع ہے، ان کا اس کی جمع، تو فی آذانہم ان کے کانوں میں، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، جب بجلی کڑکتی ہے آسمانوں کے اوپر تو یہ خوف یا موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، تو ان کی اتنی اوقات، اور اللہ کے سامنے باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوقات تو یہ ہے کہ فوراً کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، ان قریب کہ موت ان کو اچک لے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الناس، اس لفظ کو تو اب ویسے ہی آپ کو آتا ہے، یا کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، تو عرب میں چونکہ یا معاشر قریش، اے قریش کا گروہ، یا اس طرح کے لوگوں کو پکار کر بات کی جاتی تھی، تو اللہ ان کو انہی کے لیول کے اوپر بات کرنے کے لیے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے لوگو جو کافر، یعنی قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے یہ لفظ، صرف آ گیا آپ کو تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا
کہ دنیا بھر کے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ غنی حمید، اور اللہ سب سے بڑا غنی ہے۔ تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو ہم کیوں لوگوں کو معبود بنا لیں، لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں؟ جس نے اللہ سے رو گردانی کی تو پھر اللہ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، چل اب مانگ اس سے۔ ربکم، اپنا رب، تمہارا رب، ربکم الذی یزجی لکم الفلک ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک وہ رب تمہارا جس نے بنایا سب کچھ۔ تو ربکم، اپنا رب یا تمہارا رب بہت آسان ہے۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لعلکم تو بہت ہی استعمال ہوا ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تھوڑا سا یہ لفظ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، شاید کہ تم، یعنی کوئی بھی بات اللہ جب بیان کرتے ہیں کہ لعلکم تعقلون، ہاں شاید کہ تم عقل سے کام لے لو، یا شاید کہ تم من مثلہ مفتریات ودعو، قرآن میں استعمال ہوا ہے اس جیسی۔ بھی، یہ تو بہت آسان ہے، با کا مطلب سے آتا ہے ہی جو ہے نا پیچھے کی طرف ضمیر جاتی ہے، تو بھی اس سے یا ساتھ اس کے، اس لفظ کو تو آپ رٹ ہی لیں، بہت آسان لفظ ہے۔ بھی کنتم بہی تدعون، کنتم بہی تکذبون، یعنی بہت استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ من تحتها الانہار، من کا مطلب سے آتا ہے تحت، ما تحت سے ہے، کسی کے نیچے، ما تحت کام کرنا، کسی کے انڈر کام کرنا۔ تو من تحتها الانہار، وہ جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فیہا، تو فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہو ہوا، بے شک وہی، انہو بے شک ہوا کا مطلب وہی، تو انہو ہوا وأوتینا العلم، انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی اللہ ہے جو رلاتا بھی ہے اور ہنساتا بھی ہے۔ انہو اغنا و اقنا، سبحان اللہ، بہت آسان ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں آپ آسانی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، تاکہ ان الفاظ کو یاد کر کے آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ جائیں۔ یہی ہمارا مشن اور گور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔